السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 15 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو سورہ بنی اسرائیل پوری ہے، دوسری سورہ کہف ہے اور اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا، اور ایک اس سورہ مبارکہ کا نام الاسراء بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع 111 آیتیں اور یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا جو آغاز ہوا وہ تسبیح سے ہوا اور اختتام جو ہے وہ تحمید سے ہوا۔ ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ بیان ہے، پھر بنی اسرائیل کے فساد اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے تاکہ مکہ کے لوگ بنی اسرائیل کے حالات کو سن کر عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کی فکر کریں۔ پھر مزید اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ احکامات جاری کی، بتایا کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسے امور تھے جن سے منع کیا۔ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی، اس کے علاوہ پھر شیطان کے حوالے سے بات کی کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو اللہ کے رستے سے ہٹاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو عزت بخشی اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کچھ ان باتوں کا ذکر ہے جو کفار چاہتے تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ ہم یہ معجزات ملے، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 9 معجزات ان کو عطا کیے تھے اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ یہ جو سورہ کہف ہے اس کو کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے حیرت انگیز حالات کا بیان ہے جو کہف یعنی غار میں 309 برس تک سو کر جاگے تھے۔ تو اس سورہ میں 12 رکوع 110 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا آغاز جو ہے وہ تحمید سے ہوا اور اختتام توحید و رسالت پر ہوا۔ شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بعد فنا و زوال اور قیامت و آخرت کا بیان ہے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندے کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے، کسی کو اللہ نے کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ذوالقرنین کا بھی بیان ہوا، اس کے ساتھ ہی قیامت اور عالم آخرت کا اس میں دوبارہ ذکر کیا گیا۔ یہ تو خلاصہ تھا سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کا۔ تو چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ آیات کو۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی جو معجزہ تھا یعنی اسراء، جس کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ٹھیک ہے۔ اس میں اسراء سے ہے جس کی لغوی معنی رات کو لے جانا۔ اس کے بعد لیلن سے وضاحت آ گئی کہ پوری رات ہی اس واقعہ میں صرف نہیں ہوئی بلکہ کچھ رات کے حصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسجد
حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے آسمان دنیا پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ واقعہ معراج بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو بہت زیادہ باقاعدہ ایک موضوع دے کر بیان کیا جاتا ہے، اور واقعہ معراج میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سے عملی پوائنٹ ہیں، لیکن میں اس واقعہ کو نہیں لے کے چلوں گی، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی بار بار میسج آتے ہیں کہ تھوڑا سا اختصار کر لیں، ٹھیک ہے، اور بھی معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس واقعہ کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر نہیں جانتے واقعہ معراج تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کتابیں ضرور اس حوالے سے دیکھیے گا، یہ واقعہ ضرور پڑھیے گا، نیٹ پہ سرچ کر کے یہ واقعہ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر مسجد اقصی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اور اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا، ٹھیک ہے، بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ بہرحال دیکھیں اس میں یہ جو لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بولا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ آپ پر لفظ عبد بولنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عبد ہی کا لفظ نہ بولتا، اور بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، صرف اتنا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ کا میں ایک بیان سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ واقعہ معراج عقل سے بالا تر ہے، تو کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اسی لیے تو دیکھیں راتوں رات یہاں سے سیر کی۔ تو کہتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ بعبدہ کا لفظ بول دیا، تاکہ تمام جو مشابہ تھے اور تمام جو دلوں میں باتیں آنے والی تھی وہ دور ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر آیت میں ہر لفظ بولنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 تک اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو اس سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں، یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور دین میں عزت اور شوکت، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو اللہ ان پر غالب کر دے گا اور مسلط کر دے گا، جن کے ہاتھوں سے ان کی مساجد کی بے حرمتی ہوگی، ان کے معاملات کی بے حرمتی ہوگی۔ اور دیکھیں بیت المقدس کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آئی رہتی ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی ہی مسجد ہے نا، تو کس طریقے سے پھر مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالی ہمیں سب گناہوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 9 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یعنی قرآن جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے نا اس کو اقوم کہا گیا ہے۔ اقوم کی تفسیر کیا ہے؟ اقوم مطلب وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے بھی خالی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکامات دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں۔ اگر انسان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یہ راستہ بہت دشوار ہے، پرخطر ہے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، وہ ماضی اور حال مستقبل اس کے سامنے ہے، اور وہ یہ بات اور اس حقیقت کو جانتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام میں اور کس صورت میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں رہتا کہ بھئی کس میں نفع زیادہ ہے، کس میں کیا ہے، کس میں کیا فائدہ ہے، لیکن قرآن جو رستہ دکھاتا ہے نا، ہی اقوم، وہ منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہے، آسان بھی ہے، خطرات سے خالی بھی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں بہت سارے خطرات ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یعنی انسان کسی جگہ میں بھی ہو، کسی حال میں بھی رہے، اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لے گا کہ وہ ثواب کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثواب کے مستحق لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، تو تب ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی ہر بات مانی جائے گی۔ والدین کی اطاعت کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر والدین آپ کو مجبور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اس کے بعد قریبی جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یعنی آپ تبذیر نہ کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کو ان کا حق دیں، لیکن اتنا بھی دوسروں پر خرچ نہ کریں کہ آپ خود فقیر ہو جائیں، خود محتاج ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری بھی ہے، اور اس کے ساتھ بلائیں ٹلتی ہیں، بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا کہ انسان خود محتاج ہو جائے دوسروں کا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 36، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تو اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ قیامت کے روز کان، آنکھ، ٹھیک ہے، اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کان سے سوال ہوگا تو نے عمر میں کیا کیا سنا، آنکھ سے سوال ہوگا تو نے عمر میں کیا کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا تمام عمر دل میں کیسے کیسے خیالات پکائے اور کن کن چیزوں پر یقین کیا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنے جن کا سننا شرعاً جائز نہیں تھا، جیسے کسی کی غیبت، حرام گانا بجانا وغیرہ، یا آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھے جن کا دیکھنا شرعاً حلال نہ تھا، جیسے غیر محرم عورت کو دیکھنا، ٹھیک ہے، تو یا دل میں ایسا عقیدہ رکھے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی الزام قائم کر لیا، تو اس سوال کے نتیجے میں گرفتار ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ان کان، آنکھ اور دل کا تذکرہ کیا نا، یہ اس لیے کیا کہ یہ سب نعمتوں سے زیادہ عظیم نعمتیں ہیں، اور اس کی قدر وہی بندہ جانتا ہے جس کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے دل کا مسئلہ بن جائے، آپ کو پتا نا کتنی یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کان نہ ہو، کوئی سن نہ سکتا ہو، اگر کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ویسے تو قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لیکن خاص طور پہ یہاں پر ان تین چیزوں کا
ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اس لیے ان کی قدر کرو، انہیں اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 53 ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس میں دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیں وہ اچھی بات کہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ خاموش رہنا، زبان سے اچھے الفاظ نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے اور اس پر موت آ جاتی ہے تو وہ بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اچھا کلمہ بولتا ہے اور اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ جنت اس کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی بولیں اچھے الفاظ بولیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اور ایسے الفاظ بولیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، نہ کہ ایسے جو عذاب کا سبب اور باعث ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں یہی پارہ یعنی پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 8۔ اگر آپ رکوع نمبر 8 کا ترجمہ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اسلام کے جو دشمن ہیں نا ان کی مخالفت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مختلف قسم کی تکالیف دیتے تھے، آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، آپ کے خلاف جو تدبیریں کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ اور جیسے ہی رکوع نمبر 9 شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو اگر ہم ربط دیکھیں یہاں پر ان آیات کا تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دشمنوں کے مکروں اور فریب سے اور اظہار ثانیوں سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پارہ نمبر 14 میں سورہ ہجر میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل آزار اقوال کی وجہ سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کا ذکر، حمد، تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور نماز ایک ایسا فعل ہے یا آپ کہہ لیں ایک ایسا علاج ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے کاموں سے بچ سکتا ہے، خاص طور پہ جو دوسروں کی زبانوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہمیں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ کہا کہ آپ نماز پڑھیں لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، لِدُلُوكِ الشَّمْس، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جو وقت ہے نا لِدُلُوكِ الشَّمْس، اس میں نا آفتاب یعنی صبح سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آفتاب زوال کی طرف مائل ہوتا ہے نا، زوال کی طرف جھکتا ہے، تو تب سے لے کے غروب تک کا جو وقت ہے نا اس کو لِدُلُوک بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلوک اصل میں اس کا یہ جو لفظ ہے نا دلوک، اس میں میلان کا معنی آتا ہے، اور جب آفتاب زوال کے طرف مائل ہو، ٹھیک ہے، میلان ظاہر کرتا ہے، تب سے لے کے غروب آفتاب تک یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ زوال آفتاب کے معنی میں یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھیں، الی غسق اللیل، غسق کے معنی تاریک، رات کی تاریکی کے ہوتے ہیں، اور مطلب کیا ہوا کہ دلوک الشمس الی غسق اللیل، اس میں 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو فجر کا ہے
अकीम الصلاۃ लिदलूक الشمس इला गसक اللैल व कुरआन الفجر, इसमें नमाज फजर का भी तज़किरा आ गया। बहरहाल इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जाता है कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, यह आपके लिए नफली है, जायद है। नाफिला तल्लक, नफल नाफिला के लुग़वी मानी जायद के हैं, तो इसीलिए इस नमाज और सदका खैरात को नफल कहते हैं जो शरअन वाजिब और ज़रूरी नहीं, ठीक है, जिसपे करने पर सवाब मिलता है, ना करने पे गुनाह कोई नहीं मिलता। तो इस आयत में नमाज तहज्जुद के लिए जो लफ्ज़ बोला गया वो नाफिला तल्लक बोला गया, यानी ये नमाज आपके लिए नफल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। हम मुसलमानों के लिए ये है, अगर हम ये नमाज पढ़ते हैं तो यकीन जाने इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। उलमा ने किताबों की किताबें लिखी इसके फ़वाइद पे, बड़ी बड़ी किताबें हैं और भरी पड़ी हैं नमाज तहज्जुद के हवाले से, नमाज तहज्जुद के फ़वाइद के हवाले से, नमाज तहज्जुद की जो कैफियत है, नमाज तहज्जुद की जो रकात हैं। बहरहाल ये बहुत लंबा मौजू है, तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। अगर बंदा पढ़ लेना तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। अच्छा, इसी रुकू में ना अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये दुआ मांगा करें, आप भी ये दुआ याद करें। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है, और कह ए रब दाखिल कर मुझको सच्चा दाखिल करना और निकाल मुझको सच्चा निकालना, और अता कर दे मुझको अपने पास से हुकूमत की मदद। ठीक है, ये एक ऐसी दुआ है जो वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई है कि आप ये दुआ पढ़ा करें। ठीक है, आप ये दुआ पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला ऐसी सूरत पैदा कर देगा कि आप हिजरत मदीना कर जाएंगे। ठीक है, और लेकिन यह है कि अगर हम इस दुआ को अपनी डेली रूटीन में शामिल रखें ना, एक मैं बयान सुन रही थी मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला का, तो वो बता रहे थे कि ये एक ऐसी दुआ है जो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कि इंसान ने ऑल टाइम कहीं ना कहीं जाना, कहीं ना कहीं से निकलना। अगर हम ये वाली दुआ अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल रखें, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, तो इंसान को अल्लाह ताला की मदद मिले। कैसे मदद मिले और कैसे इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आए? अगर ये दुआ पढ़ता रहेगा तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, हर वक्त हम कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। घर से निकले दफ्तर गए, दफ्तर से निकले घर गए, तो इस दुआ की बदौलत क्या होगा कि जब हम जाएंगे तो ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा जो हमें परेशान करे। इसलिए इस दुआ को ज़रूर अपनी रोज़मर्रा दुआओं में शामिल करें, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस दुआ को शामिल करें। इसके बाद देखें, यही जो सूरह बनी इसराइल है, इसमें अल्लाह वाले जो नेक बंदे हुआ करते हैं ना, उनकी कुछ सिफात बयान की गई। जैसा कि जब वो कुरान सुनते हैं ना, यखिरून लिल अज़कान यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ, ठीक है, रोने लग जाते हैं, अपनी एड़ियों के बल गिर पड़ते हैं। अज़कान, सॉरी ये लफ्ज़ ना थोड़ी के लिए बोला जाता है, एड़ी गलती से मेरी जुबान से निकला। ये जो थोड़ी है ना, थोड़ी हमारे मुंह का नीचे वाला हिस्सा, चेहरे का नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं। तो वो गिरते हैं ठोरियों पर और रोते हैं, और ज़्यादा होती है उनकी आजिज़ी जब वो अल्लाह ताला का कुरान सुनते हैं, ठीक है, इल्मी बातें सुनते हैं, अमली बातें सुनते हैं, उनका ईमान और बढ़ जाता है, खुशियों में वो और ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, यानी अल्लाह को तुम जिस नाम से भी पुकारोगे, या अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह के जिस अच्छे नाम से तुम पुकारोगे, वैसे तो अल्लाह के सभी नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं,
تو اللہ رب العزت کی ذات دعاؤں کو قبول کرے گی۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے نا وہ بہت پیاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو ظاہر کرنے والی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی، سب تعریف اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہی میں، نہ ہی اس کا کوئی ولی ہے، ٹھیک ہے، وکبرہ تکبیرہ، اور اس کی خوب بڑائی کبریائی بیان کریں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی اور خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں نا اس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اچھا بعض روایات میں نا آخری 10 آیتوں کے متعلق یہ فضیلت آتی ہے۔ بہرحال پہلی 10 بھی یاد کر لیں، آخری 10 بھی یاد کر لیں۔ اسی طرح جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، ٹھیک ہے، اگلے جمعہ تک یعنی بیچ میں نور ہوگا، ٹھیک ہے، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعہ اس کے بیچ نا نور ہی نور ہوگا۔ اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں، بہرحال میں انہی روایات پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں۔ اصل میں اس کو سورہ کہف جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کہف یعنی غار والوں کا تذکرہ ہے، اور غار والوں کے تذکرہ ویسے تو تاریخ میں بہت زیادہ ان کے حوالے سے باقاعدہ واقعات بیان کیا جاتا ہے، بڑے لمبے لمبے واقعات ان کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بس وہی واقعہ رکھوں گی جو کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، کہ جب پناہ پکڑی، جگہ پکڑی، فتیۃ چند نوجوانوں نے، اصل میں نا چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ جو تھا وقت کا بادشاہ وہ بہت ظالم تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے جو ایمان لائے تھے نا وہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو وہاں پر موت آ گئی، وہ سو گئے اور ان کا کتا بھی تھا ساتھ، اور پھر وہ وہاں پہ کئی 100 سال سوئے رہے۔ جب اٹھے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی ہم کتنی دیر رکے ہیں، بعض نے کہا 1 دن کا حصہ، بعض نے کہا 1 دن، انہوں نے پھر خود ہی کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تم رکے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، وہ شہر میں جائے اور کچھ کھانا لے آئے، ٹھیک ہے، وہ شہر میں گیا، جب اس نے سکے دکھائے نا تو شہریوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو بہت پرانے سکے ہیں، ٹھیک ہے، تب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر رکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یہ واقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، چیخ چیخ کے اس بات کی دلیل دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پہ قادر ہے۔ اصل میں نا طبیعت کچھ ناساز سی چل رہی ہے، بولنا کافی مشکل لگ رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ 15 پارے ہو گئے، باقی 15 پارے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیروفیت والا معاملہ رکھے، انشاءاللہ یہ بھی ہو جانے ہیں انشاءاللہ، تو بس دعا کریے گا اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ خیر اس طرح انہیں پتہ چلا کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں پر رکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نا میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی، جیسا کہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 22 ہے سورہ کہف کی، کہ اب یہی کہیں گے وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا تھا، کتا بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، یہ ان کے تکے ہیں، یعنی صحیح اصل بات نہیں وہ جانتے، کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، سو مت جھگڑو ان کی یعنی ان کے بارے میں جھگڑا مت کرو مگر تھوڑا بہت جھگڑا، ٹھیک ہے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے۔ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دے دیا کہ اختلافی بحثوں میں مبتلا نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اختلافی معاملات میں طویل بحثوں سے اجتناب کرنا ہے، یہ صحیح نہیں، جیسا کہ ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں
آپ مشرکی جو تھے اہل کتاب، ان کو آپ بتائیں حق یہ ہے، سچ کیا ہے، وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے لمبی بحثوں میں نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد کیا انسان کی زندگی کا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت، تو بالکل یہی ہونا چاہیے، فضول قسم کی بحث مباحثہ سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ عام طور پہ یہاں ہمارے پاکستان میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جس کو وہ داخل کرواتے ہیں نا جامعہ میں، تو خاص طور پہ گاؤں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ پھر پوچھتے رہتے ہیں، تاریخی واقعات پوچھتے رہتے ہیں، یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، وہ ان کی فلاں کی تعداد کتنی تھی، فلاں کی تعداد کتنی تھی، فلاں کی تعداد کتنی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے پوچھنا، ٹھیک ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل کی چیزیں ڈھونڈیں، پوچھیں جو پڑھ رہے ہیں، بھئی نئی کی چیز کیا سیکھی ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کی باتیں سیکھیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا تعداد کے حوالے سے بات کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم کسی نے دیا تو بہت اچھا ہے، لیکن باقاعدہ اس پہ بحث مباحثہ کرنا، تحقیق میں اتنے پڑ جانا کہ اصل اور فرضی کاموں کو اگنور کر دیں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، والباقیات الصالحات، کچھ باقی ہے، نیکیاں ہیں، وہی اصل میں باقی رہیں گی۔ اس کے بعد نا آخر میں، اس پارے کے آخر میں، یعنی 15ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نا خطبہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی رضامندی کے، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگی دنیا کی، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یاد رہے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھے رکھنا، ہر وقت ان کے ساتھ ہی لگے رہنا، نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تعلقات صرف ان لوگوں سے وابستہ رکھیں، معاملات انہی سے رکھیں، مشاورت انہی سے کریں، انہی کی امداد اور اعانت سے کام کریں۔ اور اس کی وجہ اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ یہ لوگ صبح و شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی مجلس اختیار کرنی چاہیے جس مجلس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں مجلس کا اثر ہوا کرتا ہے، مجلس کا بہت اثر ہوتا ہے، اس پر باقاعدہ اور بھی دلائل ہیں اور اس پر باقاعدہ حکایات بھی لکھی گئیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یعنی مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں بہترین ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں مال کو اور بیٹوں کو دنیا کی زینت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹے ہی مانگے، اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہے ہیں، اولاد۔ حضرت زکریا کو دیکھیں بیٹا ہی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں بیٹا اور مال، اولاد اور مال تب انسان کے لیے
فتنہ ہیں، تب انسان کے لیے آزمائش ہے، جب یہ انسان کو رب تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دے۔ اور بعض کی اولاد ایسی نیک ہوتی ہے اور بعض کا مال ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے، وہ فتنہ اور آزمائش نہیں ہوگی۔ ہاں، دنیا کی زینت تو ہے، اور دنیا کی زینت کا حصول کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زینت حاصل کرنا جو جائز ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 15 کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اصل میں ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، میں نبی ہوں، مجھے ہی زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ عالم ہوں، علم جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند گزری، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ، میں بھی زیادہ علم والے سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے سفر کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کے بعد جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان سے کہنے لگے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا میں آپ سے علم سیکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی تعظیم اور کتنی تکریم کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم اور تکریم اور پیروی کریں، اگرچہ شاگرد اپنے استاد سے افضل اور اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ ویسے بھی کہاں ایسی چیز پہ صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پوشیدہ چیزوں کا علم دیا تھا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب ہم یہ واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا۔ تفصیلی واقعہ اس کا ہم اتنا تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن تھوڑا سا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بس یہ آیات کا ترجمہ ہی رکھوں گی۔ خیر، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی ہی میری پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی حوالے سے آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ دونوں چلے، جب ایک کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں، بہت برا کام کیا آپ نے۔ قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ چلنے کی، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہنے لگے آپ میرا مواخذہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر چلے، حتیٰ کہ جب ایک بچے کے پاس آئے تو اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ کیا، کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بچے کو قتل کر دیا، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ بچہ تھا، یہ تو واقعی بہت برا کام کیا آپ نے۔ خیر، یہاں تک واقعہ ہے 15ویں پارے میں، باقی کا واقعہ 16ویں پارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔